اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی آپ کے ذمہ دار صاحب جو کیف صاحب ہیں ان سے، اور اب آپ کو ہی بتا دے رہا ہوں کہ ہمیں آپس میں ڈسکشن کرتے ہوئے اس گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اور یقیناً اس ڈسکشن سے پہلے کچھ ابتدائی گفتگو مجھے کرنی تھی، لیکن پھر ایک فوراً یہ خیال آیا کہ ہم پوسٹ ماڈرنزم پر بحث کرنے جا رہے ہیں، تو میں ایک سوال آپ لوگ سے پہلے کرنا چاہوں گا اور یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کچھ رسپونڈ کریں تو پھر میں اس کے بیسس پر اپنی بات بلڈ کروں۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ آئیڈیالوجی سیریز کے تحت گفتگو کر رہے ہیں، کچھ لیکچرز اس سے پہلے غالباً ہو چکے ہیں، کچھ اور مزید ہوں گے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آئیڈیالوجی کیا ہے اپنے آپ میں، تاکہ پھر وہاں سے کس طرح سے پوسٹ ماڈرنزم ایک آئیڈیالوجی ہے اور کیا ساری گفتگو ہے وہ ہم تب چھیڑیں جب ہم آئیڈیالوجی پر ایک ابتدائی گفتگو 5-10 منٹ رک کر لیں، تو اس کے بعد کچھ باتیں کریں گے۔ تو میرے خیال میں آپ لوگ اگر کے پاس اپارچونٹی ہے بولنے کی، قریب آ کر ذرا بتائیے مجھے 1-2-3 لوگ کہ آئیڈیالوجی کیا ہے یا آئیڈیالوجی سے آپ کیا سمجھتے ہیں۔ تو آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن پر ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے جو جواب دیا مطلب یہ کہ وہ جواب غلط نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی سوشل سائنس میں کوئی بات غلط نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر بات مختلف قسم کا ایک انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ پوسٹ ماڈرنزم میں بھی یہی بات آئے گی نظر آپ کو۔ لیکن یہ کہ آئیڈیالوجی کی اگر آپ کانکریٹ ایک انڈرسٹینڈنگ بنائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ یعنی آپ اپنے ذہن میں جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ آئیڈیالوجی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ بہت کچھ سوچتے ہیں۔ میرے ذہن میں اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ میں رات میں کیا کھانا کھاؤں گا، یا میں کون سی آئس کریم مجھ کو اچھی لگتی ہے۔ یہ چیزیں آئیڈیالوجیکل موضوعات نہیں ہیں، یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ میں بہت کچھ ایسا سوچ سکتا ہوں جس کا آئیڈیالوجی سے کوئی خاص کنیکشن نہ ہو۔ اسی طرح جو سلوشنز کی بات ہے، تو سلوشن بھی بہت سارے معاملات کے ٹیکنیکل سلوشن ہوتے ہیں۔ میرا پنکھا کام نہیں کر رہا ہے، میں اس کے لیے کنڈینسر بدلواؤں تو اس کا آئیڈیالوجی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ کہ ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک بلکہ ڈیفینیشن کا ڈیفینیشن یہ ہے، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کہ آپ ایسی بات بتائیے جس سے اس ایک بات کا جو سوال پوچھا گیا ہے، جو بات پوچھی گئی ہے، اس کا مطلب واضح ہوتا ہو، اور وہ جواب یا وہ بات جو آپ بتا رہے ہوں وہ کسی دوسری چیز پر فٹ نہ بیٹھے۔ آئیڈیالوجی کو اگر ہم اس طرح سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ یہ زیادہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، اسی لیے بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں سیدھے جو بات ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر کے پوسٹ ماڈرنزم پر آنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ آئیڈیالوجی بنیادی طور پر آپ یہ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ ایک چشمے سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں کہ جس طرح سے آپ کی نظر آپ کے چشمے کے تھرو دیکھتی ہے دنیا کو، اور دنیا کی ہر چیز اس رنگ میں اس کو نظر آتی ہے، بالکل اسی طرح آئیڈیالوجی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کو انٹرپریٹ کر کے آپ تک پہنچاتی ہے۔ یعنی یہ کہ اگر آپ کسی خاص آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں تو آپ کو دنیا اسی طریقے سے نظر آئے گی جس طرح سے وہ آئیڈیالوجی آپ کو دکھانا چاہتی ہے۔ تو یہاں جو چینج ہے وہ چینج اس بات کا نہیں ہے کہ فیکٹ بدل رہے ہیں، فیکٹ سیم ہے، لیکن سیم فیکٹس آپ کو مختلف طریقے سے نظر آئیں گے۔ مختلف آئیڈیالوجی کے ماننے والوں کو مختلف طریقوں سے ایک ہی فیکٹ نظر آئے گا۔ تو دنیا ایک ہی ہے، دنیا کے مختلف فیکٹس ایک ہی ہیں، دنیا کے مختلف فینومینا وہ ایک ہی ہیں، لیکن مختلف آئیڈیالوجی کے ماننے والے ان سے جو میننگ ڈیرائیو کرتے ہیں وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو اسی چیز میں کوئی دوسرا میننگ نظر آتا ہے، ایک کیپٹلسٹ اسی چیز میں دوسرا میننگ دیکھے گا، ایک کمیونسٹ اس میں دوسرا میننگ دیکھے گا، ایک پوسٹ ماڈرنسٹ اور ایک فیمنسٹ کو وہ چیزیں ایک الگ میننگ کے ساتھ نظر آئیں گی۔ کسی چیز کو ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں، کسی دوسری آئیڈیالوجی کے ماننے والے کے نزدیک وہ چیز اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوگی۔ کوئی دوسری آئیڈیالوجی کا ماننے والا کسی بات کو بہت زیادہ امپورٹنس دے گا، ہمارے نزدیک وہ بات اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوگی۔ تو آئیڈیالوجی بنیادی طور پر دماغ کا ایک ایسا چشمہ ہے، ذہن کا ایک ایسا چشمہ ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں اور انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ تو آئیڈیالوجی آپ کی دنیا کو یا دنیا کو دیکھنے میں آپ کو جو میننگ نکلتا ہے وہ میننگ نکالتی ہے۔ اور پوسٹ ماڈرنزم جو ہے جہاں پر ہم آئیں تو یہ ایک طرح سے آئیڈیالوجی سے بغاوت کا نظریہ ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کو اگر آپ 2-4 جملوں میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس میں سے ایک اہم جملہ یا ایک اہم کانسیپٹ یہ ہوگا کہ پوسٹ ماڈرنزم آئیڈیالوجی سے بغاوت کا نام ہے۔ اب یہ کیوں بغاوت ہو رہی ہے، کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا اس کے کنٹیکسٹ میں جانا پڑے گا کہ ماڈرنزم کیا ہے اور اس کے
حوالے سے ہم سمجھیں گے کہ پوسٹ ماڈرنزم کیا ہوتا ہے. دیکھیے ایک اور ہنٹ لے لیجیے، جیسا کہ میں نے آپ کو آئیڈیالوجی کا میننگ بتانے کی کوشش کی، اللہ کرے کہ وہ آپ تک پہنچی ہو بات. تو پوسٹ جس چیز میں لگتا ہے عموماً، جیسے آپ نے سنا ہوگا پوسٹ ماڈرنزم جس پر ہم بحث ہی کر رہے ہیں، پوسٹ ٹروتھ یا اس طرح کے الفاظ بھی آپ نے سنے ہوں گے جس کا ایک کنیکشن ہے پوسٹ ماڈرنزم سے. تو پوسٹ جہاں پر لگتا ہے وہاں پر صرف لفظی معنی کے طور پر زمانہ مابعد مراد نہیں ہوتا کہ ایک جدیدیت تھا تو پوسٹ ماڈرنزم مابعد جدیدیت ہو گئی، بلکہ مابعد کے علاوہ یعنی بعد کے علاوہ اس میں ایک میننگ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بیونڈ جانے کا، اس سے بغاوت کرنے کا، اس سے چیلنج کرنے کا. تو پوسٹ ماڈرنزم صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو ماڈرنزم کے بعد آئی ہے، بلکہ پوسٹ ماڈرنزم ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جس نے ماڈرنزم اور اس کے جو بنیادی اصول تھے ان سے بغاوت کی ہے. اب یعنی ہمیں پوسٹ ماڈرنزم کو سمجھنے کے لیے ماڈرنزم کو سمجھنا ہوگا. تو ماڈرنزم کے جو اصول ہیں وہ کیا اصول ہیں اپنے آپ میں؟ ماڈرنزم کا یہ اصول ہے، یعنی اب ماڈرنزم یعنی ماڈرن زمانہ جو شروع ہوا، تو ماڈرن زمانہ شروع ہوتا ہے آپ یہ کہہ لیجئے کہ ماڈرنٹی جدیدیت کا آغاز یہ رینیساں کے زمانے سے یا روشن خیالی کا زمانہ جو کہلاتا ہے. یورپ میں جو مختلف قسم کے چینجز آنے لگے اور پھر کیپٹلزم سیکولرزم وغیرہ کا زمانہ شروع ہوا، مذہب کی اہمیت گھٹنا شروع ہوئی. وہ سب کچھ ہم نے ہسٹری میں پڑھ رکھا ہے، اسی لیے میں اس کی طرف بس اشارہ کر رہا ہوں. وہ جو ماڈرنٹی کا زمانہ تھا وہ کچھ خاص اصول لے کر آیا، اور خصوصاً علم کے میدان میں اور ریسرچ کے میدان میں اس نے کچھ اصول دیے. مثال کے طور پر ان کا ایک اصول یہ تھا کہ دنیا میں حق موجود ہے، حقیقت موجود ہے، جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، اس کی جانچ کر سکتے ہیں، اس کو ناپ سکتے ہیں. تو یہ ایک آبجیکٹیو ریالٹی موجود ہے، اور وہ مادی ریالٹی ہے. عموماً اس کو ہم ہر طرح سے کیپچر کر سکتے ہیں، اس کی پیمائش کر سکتے ہیں، چاہے وہ ریالٹی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، جراثیم یا بیکٹیریا کی طرح، یا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کاسموس اور گیلیکسی کی طرح. ہم اس کو اپنے سینس آرگن کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، اور اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ نتائج نکال سکتے ہیں. اسی طرح ایک اصول انہوں نے یہ نکالا کہ ہر چیز کو ہم جان سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. تو یہ کام کرنا کس کا کام ہے؟ یہ اہل علم کا کام ہے. تو اب سماجی علوم در حقیقت انسان اور سماج کو سمجھنے کے لیے اصول بنائیں گے، اور نیچرل سائنسز جو ہیں وہاں پر جو نیچرل سائنٹسٹ ہیں وہ مختلف قسم کی نیچرل سائنس کے بارے میں جو فیکٹس ہیں، جو آبجیکٹیو ریالٹیز ہیں، ان کو نکال کر ہمارے سامنے پیش کریں گے. تو یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ انسان کسی زمانے میں بہت سارے حقائق سے ناواقف ہو، لیکن یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حقائق خود موجود نہ ہوں. حقائق موجود ہیں دنیا میں، ہمارا کام یہ ہے کہ ان حقائق کو ہم ڈسکور کرنے کا کام انجام دیں. یہ ماڈرنٹی کی تھنکنگ تھی، اسی پر پوری سائنس، نیچرل سائنس، سوشل سائنس، ٹیکنالوجی سب کچھ بیسڈ تھا. ماڈرنٹی کے نزدیک جو لاجک ہے اور یہ جو اصول ہیں، منطق کے بنیادی اصول ہیں، وہ بالکل سیم ہیں، سب کے لیے سیم ہیں، اپنے آپ میں آفاقی اصول ہیں. ماڈرنٹی کے نزدیک انسان جو مادے ہیں وہ ان کو سمجھنا ممکن ہے، انسان کو سمجھنا ممکن ہے، انسان کی ساخت کو، انسان کے جسم کو، انسان کے نیچر کو سمجھنا ممکن ہے. یعنی اگر ہم اسٹڈی کریں، اچھے سے چیزوں کو ڈسکور کریں، چیزوں کو چھانیں، پھٹکیں، ان کو انالیسس کے ٹیبل پر لائیں، تو ہم انسان کے بارے میں، انسان کے ذہن کے بارے میں، انسان کے دماغ کے بارے میں، انسان کی نفسیات کے بارے میں، انسان کے سماج کے بارے میں، انسان کے ماضی کے بارے میں، اور اس سے آگے بڑھ کر نیچر کے بارے میں صحیح باتوں تک، ریالٹی تک، ٹروتھس تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی سوشل ورلڈ بھی ہماری گرفت میں ہے، نیچرل ورلڈ بھی ہماری گرفت میں ہے. صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے کام، تحقیق کے کام کو آگے لے کر جائیں، اور اس جو معارفے ابھی سر نہیں ہوئے ہیں، جو چیزیں ابھی دریافت نہیں ہوئی ہیں، ان کو دریافت کرنے کی کوشش کریں. یہ جو پورا معاملہ تھا یہ ماڈرنٹی کا معاملہ تھا. اب جو ایشو ہے یعنی یہ کہ کیا کہتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم. تو پوسٹ ماڈرنزم نے ان سارے جو بنیادیں تھیں ماڈرنزم کی، ان کا انکار کیا. اس نے کہا کہ آبجیکٹیو نیچرل ریالٹی کا اس طرح سے وجود نہیں ہے کہ جس طرح سے سمجھا جاتا تھا. اصل چیز انسان کا دماغ ہے، انسان کا ذہن ہے، اور ریالٹی جو ہے وہ وہیں موجود ہے، انسان کے دماغ اور انسان کے ذہن میں. اس سے باہر کسی ریالٹی کا وجود نہیں ہے، یا وہ ان امپورٹنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس کا وجود ہونا یا نہیں ہونا. اصل چیز انسان کا دماغ ہے، انسان کا ذہن ہے،
وہ چیزوں کو امیجن بھی کر سکتا ہے، اور وہ اگر چیزوں کو موجود جانے، موجود سمجھے تو وہ موجود ہیں، ورنہ وہ اصلاً اپنے آپ میں موجود نہیں ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ایک انسان کے لیے اگر وہ ہیلوسینیٹ کرتا ہو تو اس کے سامنے بھوت کا جو وجود ہے وہ اصلی وجود ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ وہ وجود میرے سامنے موجود ہے، تو آپ بھوت کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ بھوت موجود ہے کیونکہ وہ اس انسان کو نظر آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے آپ کے لیے وہ موجود نہیں ہے لیکن اس انسان کے لیے موجود ہے۔ اسی طرح ریلیجن کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کوئی انسان مان رہا ہے کہ میرا خدا ہے، تو ٹھیک ہے آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ کے لیے خدا کا وجود نہیں ہے، لیکن وہ انسان جو مان رہا ہے اس کے لیے خدا موجود ہے، اور وہ اس کو لگ رہا ہے کہ وہ خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا یہ کہ وہ آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو ماڈرنٹی کہتی تھی کہ نہیں، ہم خدا کا، بھوت کا، چڑیل کا، سب کا انکار کریں گے کیونکہ یہ سائنٹیفک بنیادوں پر ثابت نہیں ہو سکتے ہیں۔ پوسٹ ماڈرنٹی کہا کہ سائنٹیفک بنیادوں پر چیزوں کو ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز کو، بلکہ یہ کہ چیزوں کا جو اصل وجود ہے وہ انسان کے اپنے دماغ میں، اپنے کلچر میں، یا جو بھی جن چیزوں کو وہ تسلیم کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ماڈرنٹی کا اصرار اس بات پر تھا کہ ایک آبجیکٹیو ریالٹی موجود ہے، اور پوسٹ ماڈرنزم کا اس بات پر اصرار شروع ہوا کہ نہیں، ریالٹی آبجیکٹیو نہیں ہے بلکہ ریالٹی سبجیکٹیو ہے، اور جب ریالٹی سبجیکٹیو ہے تو دنیا میں کوئی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں میرے لیے حقیقت ہو سکتی ہے لیکن وہ آپ کے لیے جھوٹ ہو سکتا ہے، آپ کے لیے کوئی بہت بڑی حقیقت ہوگی لیکن یہ کہ میں اس کو ماننے سے انکار کر سکتا ہوں۔ تو یہ کہ دیر از نو ایبسولوٹ ٹروتھ، یہ ایک کارڈینل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بنیادی اسٹیٹمنٹ ہے، یا ان کا بنیادی بیلیف ہے کہ اگر آپ کو پوسٹ ماڈرنزم کو ڈیفائن کرنے کے لیے، یا اس کو بیان کرنے کے لیے صرف 1 منٹ ملا ہے یا آدھا منٹ ملا ہے، تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ پوسٹ ماڈرنزم اس بات، ماڈرنٹی سے بغاوت کا نام ہے، ماڈرنٹی سے آگے بڑھنے کا نام ہے، ماڈرنٹی کو چیلنج کرنے کا نام ہے، اور ماڈرنٹی کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کے انکار کا نام ہے، یا ان کو پرابلمٹائز کرنے کا نام ہے۔ اور اس کا جو کور بیلیف ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی ایبسولوٹ ٹروتھ کا، کسی ایک سچائی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ کوئی سچائی کا وجود نہیں ہے تو جتنی چیزیں تھیں جو اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں ان سب کا انکار کر دیا۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا، منطق کا، لاجک کا، ہر چیز کا انکار ہو گیا یہاں پہ۔ اس انکار کو سمجھیے، یعنی انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں انامپورٹنٹ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، انکار کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں ایبسولوٹ ٹروتھ تک نہیں لے جا سکتی ہمیں، اتنا انکار، ورنہ یہ چیز یوزفل ہیں، ان چیزوں کا استعمال کیا جائے گا، لیکن حق کے جو دعوے ہیں ان کو نہیں تسلیم کیا جائے گا، وہ دعوے نہیں کیے جائیں گے۔ تو ان شارٹ اگر ہم دیکھیں تو پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ ماڈرنزم کا ایک ریئیکشن ہے۔ ماڈرنزم میں آبجیکٹیوٹی پر فوکس تھا کہ ایک حق ہے، وہ ہر جگہ حق ہے، یونیورسل ویلیو ہے، آفاقیت ہے اس کے اندر۔ پوسٹ ماڈرنزم نے اس جو آفاقیت ہے اس کا انکار کیا، آبجیکٹیوٹی ہے اس کا انکار کیا، سبجیکٹیوٹی پر زور دیا اور کہا کہ ٹروتھ جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہو سکتا، آفاقی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سبجیکٹیو ہوگا، اپنے آپ میں ہر فرد کے اوپر ڈیپینڈ رہے گا۔ تو جو ماڈرنزم کا اصرار تھا کہ ایک سچ ہے، وہ ہمیں معلوم نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جب ہم معلوم کر لیں گے تو وہ ایک سچ ہمیں پتہ چل جائے گا کسی چیز کے بارے میں۔ مثال کے طور پر بیکٹیریا کا وزن کیا ہوتا ہے، یہ بات ہو سکتا ہے ہمیں معلوم نہ ہو، سورج کا وزن کیا ہو سکتا ہے، یہ بات ہمیں معلوم نہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ وزن ہوگا۔ لیکن یہ کہ اس سنگولر ٹروتھ کا جو نیریٹو ہے، پوسٹ ماڈرنزم نے اس کو چیلنج کیا، اور پلورالٹی آف ٹروتھ یا ملٹیپلسٹی آف ٹروتھ کی طرف یہ گئے اور کہا کہ بیک وقت کئی چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کے صحیح ہونے یا غلط ہونے میں کوئی آبجیکٹیو کرائٹیریا نہیں ہوگا بلکہ سبجیکٹیو کرائٹیریا ہوگا۔ کوئی بات آپ کے نزدیک صحیح ہو سکتی ہے، میرے نزدیک غلط ہو سکتی ہے، یا میرے نزدیک صحیح ہو سکتی ہے اور آپ کے نزدیک غلط ہو سکتی ہے۔ تو کل ملا کے پوسٹ ماڈرنزم کا جو فوکس رہا وہ اس بات پر رہا کہ دنیا میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور جب دنیا میں کوئی سچائی، کوئی حقیقت، کوئی بنیادی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے تو گرینڈ نیریٹو کے جتنے دعوے ہیں وہ اپنے آپ میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اور یہیں سے ہم لیوٹارڈ تک پہنچتے ہیں جن سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم کا جو پورا ڈسکورس ہے وہ شروع ہوا تو غلط لفظ ہوگا کیونکہ یہ تھاٹ پروسیس چل رہا تھا، لیکن یہ نام ملا اس پوسٹ ماڈرنزم کو، پوسٹ ماڈرنزم کا نام ملا، اور ایک باقاعدہ یہ ایک آئیڈیا یا آئیڈیالوجی بن کر ہمارے سامنے آیا۔ یہ لیوٹارڈ سے شروع ہوتا ہے، ان کی جو کتاب تھی دا پوسٹ ماڈرن کنڈیشن، یا اوریجنل اگر فرینچ میں لکھی گئی تھی وہ لا کنڈیشن پوسٹ ماڈرن ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے یہ بات کی کہ پوسٹ ماڈرنزم کو جو ڈیفائن کیا یا پوسٹ ماڈرن کو جو ڈیفائن کیا تو وہ انکریڈولٹی ٹورڈز میٹا نیریٹیوز
یہ کہہ کر ڈیفائن کیا. یہ آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے, پڑھ چکے ہوں گے. یعنی میٹا نریٹیو, گرینڈ نریٹیو جو ہے اس سے بغاوت کا نام ہے. کہ ہم اس کو نہیں سنیں گے کہ کسی چیز کو آپ ایکسپلین کر دیں گے کسی میٹا نریٹیو کے ذریعے یا گرینڈ نریٹیو کے ذریعے اور کہیں گے کہ ہر چیز اس میں فٹ ہوگی, تو ایسا نہیں ہوگا. ہر چیز الگ الگ ہے, ہر چیز سبجیکٹیو ہے, ہر چیز کا اپنا جائزہ لیا جائے گا. کوئی گرینڈ نریٹیو, کوئی ریڈکشنزم, کوئی ٹیلیالوجی, اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. تو پلورالٹی آف ٹروتھ جو ہے, ملٹیپلسٹی آف ٹروتھ, یہ اس پر فوکس رہا, اس پر فوکس کرتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم میں. اس کی اگر ہسٹری میں ہم جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو موومنٹ تھی اپنے آپ میں پہلے اکیڈمک موومنٹ نہیں تھی, بلکہ اس کا آرٹ سے اور آرکیٹیکچر سے لینا دینا تھا. اس بات میں کوئی خاص انٹرسٹ ہمیں میرے خیال میں ہے نہیں. اس کا ایولیوشن کا آپ جا کر اسٹینفرڈ پر یا ویکیپیڈیا پر آپ دیکھ لیجیے گا, وہاں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. لیکن کل ملا کے ایک ماڈرن جو آرٹ تھا اس سے آگے بڑھ کر ماڈرنٹی کے جو آرٹ کو جس فریم ورک میں ڈسکرائب کیا جاتا تھا, جس میں اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا تھا, اس سے آگے بڑھ کر مختلف قسم کی اس کے بیونڈ جا کر اس فریم ورک کے جو کچھ نئے آرٹ پروڈیوس کیے گئے, جن چیزوں کو آرٹ نہیں کہا جاتا تھا, نہیں سمجھا جاتا تھا, ان کو بھی اس آرٹ کی بحثوں میں انکلوڈ کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں پوسٹ ماڈرن آرٹ کہلاتا تھا. وہاں پر پوسٹ ماڈرن کا جو بنیادی مطلب تھا وہ یہ کہ آؤٹ آف کنونشن یا آؤٹ آف باکس, اس طرح کی تھنکنگ وہ کہتے ہیں, وہاں سے یہ لفظ شروع ہوا. اور آرٹ اور میوزک اور اس طرح کی چیزوں میں یوز ہوتے ہوتے پھر وہ آتا ہے, اور وہ چیز جو ہے وہ تھیورائز ہوتی ہے, اور وہ دھیرے دھیرے ایک آئیڈیا اور ایک آئیڈیالوجی کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتا ہے, جس کا بنیادی میننگ وہی ہے کہ ہم گرینڈ نیریٹیوز کا انکار کریں گے, ایک آبجیکٹیو ٹروتھ کا انکار کریں گے, ایبسولوٹ ٹروتھ کو تسلیم نہیں کریں گے. اور جیسا کہ فوکو وغیرہ نے کہا کہ دنیا میں جتنے حقیقتیں ہیں, حقائق ہیں, وہ امپورٹنٹ ہیں اپنی جگہ پر, لیکن یہ کہ وہ ٹروتھ نہیں ہے, ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے, بلکہ وہ ٹروتھ کلیمز ہیں, حق ہونے کا دعویٰ ہے, وہ حق نہیں ہے اپنے آپ میں. یہ بات تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہوگی, اسی لیے اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ لوگ سمجھیے کہ یہ ٹروتھ کلیم ہونا اور ٹروتھ نہ ہونا کیا مطلب ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا بہت زمانے تک یہ بات مانتی رہی کہ زمین جو ہے وہ ایک فرش کی طرح ہے, ایک یعنی گول نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ میں ایک بچھی ہوئی ہے ایسے ہی, اور اوپر چاند ستارے اور سب کچھ ہیں, اور زمین مرکز ہے, اور سورج اور چاند اسی ارد گرد گھوم رہے ہیں. یہ سچائی تھی اپنے زمانے کی. کیوں سچائی تھی؟ کیونکہ انسان یہی دیکھ رہا تھا, انسان اسی کو تسلیم کرتا تھا, سلیبس میں یہی بات پڑھائی جاتی تھی. اس کے علاوہ کوئی کچھ کہتا تھا تو اس کو بیوقوف کہا جاتا تھا, بتایا جاتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ. یہ اس زمانے کی سچائی تھی. لیکن دھیرے دھیرے جب سائنٹسٹ ماڈرن زمانے میں داخل ہوئے اور انہوں نے مختلف قسم کی ریسرچ کی, اسٹڈی کی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, زمین کا جیو سینٹرک جو کانسیپشن ہے وہ غلط ہے, ہیلیو سینٹرک جو کانسیپشن ہے وہ صحیح ہے, جس کا مطلب ہے کہ زمین گول ہے, سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ آج کے زمانے کی سچائی ہے. اگر آپ آج فلیٹ ارتھ کا دعویٰ کریں گے, جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, تو اس بات کو غلط سمجھا جائے گا, اس بات کو خارج کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ یہ کیسے ایبسولوٹ ٹروتھ ہو گیا؟ اگر کسی زمانے میں زمین کے فرش ہونے پر یا اس کے بچھے ہونے پر یا اس کے گول نہ ہونے پر لوگوں کو یقین تھا, اور وہ اس زمانے کا ٹروتھ تھا, اور آج کے زمانے کا یہ ٹروتھ ہے کہ زمین گول ہے, تو ہو سکتا ہے آئندہ کسی زمانے میں یہ ٹروتھ پتہ چل جائے کہ زمین اسکوائر ہے. تو ہم ایبسولوٹ ٹروتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر زمین کا فرش ہونا ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتا تو وہ چینج نہیں ہوتا. ایبسولوٹ ٹروتھ کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ چینج نہ ہو, لیکن یہ کہ وہ چینج ہو گیا, کیا گارنٹی ہے کہ وہ مزید چینج نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے 200 سال بعد وہ چینج ہو جائے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے زمین کو گول؟ ہم نے نہیں دیکھا ہے. ہم نے سلیبس کی کتابوں میں پڑھا ہے, ٹیچر سے سنا ہے, ہم نہیں جانتے کہ زمین گول ہے یا وہی والی بات صحیح تھی جو 500 سال پہلے کہی جاتی تھی. تو یہ کہ آبجیکٹیو ٹروتھ کچھ نہیں ہوتا ہے, ٹروتھ کلیم ہوتے ہیں, ٹروتھ کے دعوے ہوتے ہیں, ان کو فرض کر کے ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا کہ وہ چیزیں ایبسولوٹ ٹروتھ ہیں. تو یہ ان کا کنسیپشن تھا پوسٹ ماڈرنزم کے دعوے داروں کا کہ دنیا میں ٹروتھ کا, ایبسولوٹ ٹروتھ کا وجود نہیں ہے. اور ایسے جتنے دعوے ہیں جو ماڈرنزم نے کیے وہ اپنے آپ میں پرابلمیٹک دعوے ہیں. اور ٹروتھ جو ہے وہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ چیز ہے. یہ اس طرح آپ فیمنزم میں بہت زیادہ سنیں گے. سوشلی کنسٹرکٹیڈ مطلب ایک ریالٹی ہوتی ہے, نیچرل ریالٹی, اور ایک ہے جو سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہوتی ہے. تو جیسے کہ ایک ریالٹی یہ ہے کہ سارے انسان برابر ہیں, اور ایک سوشلی کنسٹرکٹیڈ ریالٹی یہ ہے کہ شودر جو ہیں وہ سب سے حقیر قسم کا انسان ہوتا ہے. تو یہ نیچرل ریالٹی نہیں ہے شودر کا حقیر ہونا, یہ ایک سوشلی کنسٹرکٹیڈ ریالٹی ہے. اتنی زیادہ ریالٹی لگتی ہے یہ کہ برہمن واقعتاً اپنے آپ کو عظیم سمجھتے ہیں اور شودر واقعتاً اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں, کیونکہ سوشلی ایسا کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم والوں نے کہا کہ جتنے آپ کے ٹروتھ کے دعوے ہیں در حقیقت یہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ دعوے ہیں,
یہ نیچرل اور ایبسلیوٹ دعوے نہیں ہیں اپنے آپ میں۔ اس تناظر میں ہم پوسٹ ماڈرنزم کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی کی ایک ایسی تحریک ہے جس کو ماڈرنٹی سے بہت زیادہ پرابلم تھے، جس نے زور دیا تشکیک پر، اسکیپٹیسزم پر، جس نے زور دیا سبجیکٹیو ریالٹی پر، یعنی میں جو سوچوں وہ اہم ہے اور آبجیکٹیو وہ چیزیں جو ہیں وہ اہم نہیں ہیں یا وہ موجود نہیں ہیں، اور ریلیٹیوزم پر یعنی اضافیت پر، کہ ہر چیز اضافی ہے اپنے آپ میں۔ یعنی جس طرح سے یہ کہنا کہ کوئی چیز میرے دائیں طرف ہے یہ ایبسولوٹ ریالٹی نہیں ہے بلکہ ریلیٹیو ریالٹی ہے، اسی طرح دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو حقائق کے دعوے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حق ہیں، یہ سچ ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ریلیٹیو ٹروتھس ہیں، ٹروتھ کلیمز ہیں، ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ کو عقل پر شک کرنا، جو حقائق کے دعوے ہیں ان پر شک کرنا، اور نظریات پر شک کرنا اور ان سے بغاوت کرنے کا پیغام دیتا ہے پوسٹ ماڈرنزم، اس لیے کیونکہ نظریات ایک گرینڈ نیریٹو ہیں، گرینڈ نیریٹو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کو سمجھنا ہے تو اسی فریم ورک اور اسی فارمولے کے ذریعے سمجھنا ممکن ہوگا۔ جب آپ کسی ایبسولوٹ ٹروتھ کو نہیں مانتے، کسی گرینڈ نیریٹو کو نہیں مانتے، کسی فریم ورک اور اس فارمولا کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر در حقیقت آپ جو ہیں وہ پوسٹ ماڈرن ہیں، یعنی کہ آپ کوئی چیز نہیں مان رہے ہیں، چیزوں کو سبجیکٹیو اور اسکیپٹیسزم کے ساتھ ہی لے رہے ہیں۔ یہ جو تھیوری ہے اپنے آپ میں، اس کے جو جڑیں ہیں وہ بہت پرانے ہیں، بہت سارے ایتھیسٹ تھنکرز ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس قسم کے خیالات پیش کیے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کو 20th سینچری میں ماڈرنزم سے کے جو بنیادی پرنسپلس ہیں، ان کے جو نقصانات ہیں، یقیناً ان کے سامنے آنے پر جو بغاوت ہوئی وہ دوسری طرف سوئنگ کر کے چلی گئی۔ اگر مولانا مودودی کی کتاب اسلام اور جدید معاشی نظریات ہم پڑھیں تو یقیناً اس میں پوسٹ ماڈرنزم کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں ایک بہت خاص بات مولانا مودودی نے بتائی ہے مغربی ذہن کے بارے میں، اور کہ مغربی ذہن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت ایکسٹریمز میں سوچتا ہے اپنے آپ میں، اور وہ ایکسٹریمز میں سوچنے پر اس لیے مجبور ہے کیونکہ جہاں سے اس نے اپنے علمی سفر کا آغاز کیا ہے، فکری سفر کا آغاز کیا ہے، وہاں اس نے وحی الہی کا انکار کر دیا، اور جو مذہب ان کو ملا تھا بدقسمتی سے کرسچینٹی کے نام پر، وہ مذہب ویسے بھی کسی کام کا نہیں تھا، وہ علم اور ترقی اور سائنس کے ساتھ چلنے کے لائق نہیں تھا۔ تو پہلے قدم پر انہوں نے مذہب اور غیب کا انکار کر کے دنیا میں قدم رکھا ہے، اور پھر مختلف قسم کی ایکسٹریمز کا وہ شکار ہو گیا انسان۔ تو کبھی وہ کیپٹلزم کی ایکسٹریم پہ جاتا ہے، کبھی بالکل الٹ کمیونزم کی ایکسٹریم پہ جاتا ہے، اور اس طرح سے مختلف ایکسٹریمز پر نظر آتا ہے۔ اسی ایکسٹریمز کے طور پر اگر ہم سمجھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ماڈرنزم کی ایک ایسی ایکسٹریم کی طرف چلا گیا جہاں کوئی چیز الگ نہیں ہو سکتی تھی، ہر چیز کا آفاقی ہونا، یونیورسل ہونا اس پر اصرار تھا، اور اس کے بالکل مقابلے میں جب اس کے نقصانات سامنے آئے اور اس کے بہت سارے مسائل اس میں سامنے آئے، تو پوسٹ ماڈرنزم کی ایک دوسری انتہا انسانوں نے کریٹ کی، جس میں وہ ہر قسم کے حق کا اور سچ کا اور ایبسولوٹ ریالٹی کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ ایک رجحان سامنے آیا۔ آج کے زمانے میں پوسٹ ٹروتھ کی اصطلاح رائج ہے، جس میں بھی اسی بات پر فوکس ہے کہ یعنی دنیا جو ہے وہ سچ سے آگے بڑھ چکی ہے، دنیا میں جو اصل اثردار چیز ہے وہ فیکٹ اور سچ نہیں ہے بلکہ کس طرح سے چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ غلط جیسے فیک نیوز ہے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، تو فیک نیوز فیک ہے اپنے آپ میں، اس کا ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے ٹیکنیکلی، لیکن یہ کہ چونکہ وہ لوگوں کے سامنے پیش ہو جاتی ہے اور اسی کی بنیاد پر چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک جو اصل امپورٹنٹ ہے وہ یہ بات نہیں ہے کہ چیزیں فیکٹ ہوں اپنے آپ میں، بلکہ اصل چیز جو ان کے نزدیک امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ایموشن کو کیا چیز اپیل کر رہی ہے، ان کے اپنے ذاتی جو خیالات ہیں وہ کیا ہیں، ان کی اپنی سبجیکٹیو اوپینین ہے وہ کیا ہے، اور اس طرح کی چیزیں کر کے مختلف چیزوں کو پرابلمٹائز کرنے کا کام انجام دیا گیا۔ اس حوالے سے جن تھنکرز کے نام آتے ہیں اس میں نیتشے کا نام ہے، اس میں دیریدا کا نام ہے، اس میں فوکو کا نام ہے، اس میں باڈریلارڈ کا نام ہے، سارٹر وغیرہ کا نام بھی لیا جاتا ہے ایگزسٹینشلزم کے حوالے سے، لیکن یہ کہ ان تمام تر تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے فی الحال۔ تو یہاں پر میں اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے جو ابتدائی گفتگو ہمیں کرنی تھی وہ ہم نے کر لی ہے، اب آپ کے سوالات پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں اور اس گفتگو کو لے جاتے ہیں اور کن ایلیمنٹس پر ذرا مزید غور و فکر کرتے ہیں۔ البتہ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ یہاں رکنا نہیں چاہیے، یہ ایک گفتگو جو ہے وہ کافی نہیں ہے پوسٹ ماڈرنزم جیسی کمپلیکس آئیڈیالوجی کو سمجھ لینے کے لیے۔ اس بات کی ضرورت بہرحال باقی رہتی ہے کہ آپ مزید مطالعہ جو ہے وہ اپنا جاری رکھیں اور نئے نئے سوالات
تلاش کریں اور ان کے جوابات کے لیے غور و فکر کریں، تاکہ آپ کا علمی سفر بھی اچھے سے جاری رہ سکے۔ جزاکم اللہ۔ آپ کے سوالات کے لیے فلور اوپن ہے۔